السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے انسان کو زندگی دی اور زندگی کا ایک مقصد دیا کہ اس زندگی میں تم نے مجھے راضی کر کے آنا ہے، آخرت کی تیاری کر کے آنی ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں امتحان دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے، دنیا کا کوئی بھی کام ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کے بعد جب اس کا رزلٹ آتا ہے اور رزلٹ اچھا ہوتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ بھی میں نے محنت کی تھی اور مجھے اس کا پھل مل گیا۔ جو لوگ محنت نہیں کرتے، جو لوگ اس کی تیاری نہیں کرتے، وہ امتحان میں بھی پریشان ہوتے ہیں، جب رزلٹ آتا ہے تو اس وقت بھی پریشانی ہوتی ہے۔ جو میری طرح نالائق ہوتے ہیں وہ تو بعد میں کہتے ہیں جی ابھی تو رزلٹ آیا نہیں ہے، چاہے آ چکا ہو۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ تیاری نہیں ہے، امتحان میں لکھا کچھ نہیں ہے، پیپر میں کچھ کیا نہیں ہے، تو لہذا پریشان ہونا ہے۔ یہی حال ہے اس دنیا کی زندگی کا۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں اس آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑی بد نصیبی ان لوگوں کی کہ 60 70 80 سال کی زندگی گزار دی اور آخرت کی تیاری کی کبھی فکر نہیں ہوئی۔ صبح شام سونا جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا، میرے عزیزو، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ تو جنگل کے درندے بھی کرتے ہیں، یہ تو کتے بلے بھی کرتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے، مقصد کیا؟ آخرت کی تیاری ہے۔ تو بھائیو، اس دن کی، اس آخرت کی تیاری کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پچھتانا پڑے۔ اللہ اکبر۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، ان کے زمانے میں ایک درویش تھا، دیوانہ سا لوگ اسے سمجھتے تھے، لیکن وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ بڑا اللہ کا ولی تھا، لیکن لوگوں کی نظر میں اور بادشاہ کی نظر میں بس وہ ایک پاگل ہی سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اس کو ایک چھڑی دی، مذاقاً اس کو حقارت کے ساتھ دیکھتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ یہ چھڑی لے لو، تمہیں جب اپنے سے بڑا کوئی بیوقوف نظر آئے تو یہ اسے دے دینا، میری نظر میں تو تم بیوقوف ہو، اگر کوئی تمہیں اپنے سے بھی بڑا بیوقوف نظر آئے تو یہ چھڑی اسے دے دینا۔ دن گزرتے گئے، حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا، عمر ڈھلتی گئی۔ پتہ چلا درویش کو جی بادشاہ بیمار ہے اور بڑی سخت تکلیف میں ہے اور نزع کی کیفیت ہے، بس چند گھڑیوں کا مہمان ہے، چند دنوں کا مہمان ہے۔ لوگ آتے جاتے رہے تیمارداری کرنے، تو وہ درویش بھی آ گیا۔ اب اس نے بادشاہ سے پوچھا جی بادشاہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی بس اب تو تیاری ہے۔ اس لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی اب تو تیاری ہے، بس اب تو موت کا وقت قریب ہے۔ تو درویش کہنے لگا جی کہاں کی تیاری ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آخرت کی تیاری ہے۔ اچھا۔ پھر درویش کہنے لگا اچھا تو کوئی آپ نے بندے بھیجیں اس کے لیے، کوئی جا کے آگے وہاں کوئی انتظام کریں، کوئی جگہ کا انتخاب کریں، آخر آپ نے جانا جو ہے۔ وہ کہنے لگا بیوقوفی والی باتیں کرتا ہے، میں نے نہیں کہا تھا تم بڑے بیوقوف ہو، وہی بیوقوفوں والی باتیں کہ بھائی وہاں کس کو بھیجنا پڑتا ہے، وہاں تو جو کچھ دنیا میں کیا وہی دیکھنا پڑے گا، وہی تیاری ہے۔ پھر وہ درویش کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں بھی کون کون ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، کتنا قافلہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے؟ کیونکہ جب آپ جہاں کہیں بھی آپ سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کے نوکر، خادم، فوج، سیکورٹی، کھانے والے، پکانے والے، پتہ نہیں کیا کچھ لوگ آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ پھر جا کے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، بادشاہ نے فلاں علاقے میں جانا ہے، اتنے دن اسٹے ہوگا، اس کے لیے اتنی تیاری، اتنے نوکر چاکر۔ بادشاہ کہنے لگا پھر بیوقوفوں والی بات، بھئی وہاں تو ہر کوئی اکیلے جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں تو کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا۔ ہائے۔ پھر اس نے بادشاہ سے پوچھا اچھا ٹھیک ہے تو بتاؤ تیاری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی تیاری نہیں ہے، بس اللہ ہی حافظ۔ اب اس درویش نے وہ چھڑی اٹھائی اور بادشاہ کو دے دی۔ کہنے لگا آپ نے کہا تھا نا کہ تمہیں کوئی اپنے سے بڑا بیوقوف نظر آئے تو یہ چھڑی اسے دے دینا، میری نظر میں تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ بادشاہ حیران ہو کیوں؟ اس نے کہا دنیا کا سفر جب تو کرتا تھا تو اس کے لیے پہلے بڑا لاؤ لشکر، بڑے ٹینٹ تمبو، بڑی کناتیں، اچھے سے اچھے نظام، پھر آپ پہلے بندے بھیجتے جاؤ، جگہ کا انتخاب کر کے آؤ، جگہ صاف ستھری ہو، پرکشش ہو، پانی بھی اچھا ہو، آب و ہوا صاف ہو، بہت کچھ بڑا پروٹوکول پھر آپ کے ساتھ جاتا، آپ اکیلے نہیں جاتے تھے۔ وہ اتنے لمبے سفر پہ تم نے جانا ہے آخرت کا اور اس کے لیے تیری کوئی تیاری نہیں ہے، میری نظر میں تجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔
تو بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. بادشاہ کہنے لگا جی واقعی میں تجھ سے بھی بڑا بیوقوف ہوں, میری اس طرف کبھی توجہ نہیں ہوئی. تو بھائیو بات کرنے کا, یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں قبر میں حشر میں ہمیں پچھتانا پڑے ہو ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس جہان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.